اردو زبان ایک عالمگیر زبان ہے۔ 100 سے زائد ملکوں میں اس کے بولنے، پڑھنے اور لکھنے والے آباد ہیں۔ تاریخ، جغرافیہ، سائنس و فلسفہ، طب و حکمت، قانون اور ٹیکنالوجی جیسے علوم و فنون کے بے شمار ذخیرے اسی اردو زبان میں پائے جاتے ہیں، جس کے حاصل کرنے کے لیے اردو زبان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بھی ان تمام علوم و فنون کو سمجھنے کے لیے اردو زبان کو اردو گرامر کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ کو سبسکرائب کریں اور سیکھیں اردو کو پڑھنے اور پڑھانے کا آسان انداز اور طریقہ تعلیم۔ تو آئیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کا عنوان ہے حروف ہندی۔ حروف ہندی جو 15 حرف بتائے تھے ہم نے، بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، دھے، ڈھے، رھے، ڑھے، کھے، گھے، لھے، مھے، نھے، ان حرفوں سے آج ہم کچھ مرکبات بنائیں گے۔ وہ حرف دکھائیں گے آپ کو جو ان سے کچھ مرکبات استعمال ہوتے ہیں۔ جملے نہیں بلکہ کچھ مرکبات آپ کے سامنے آج پڑھے جائیں گے۔ یہ بات پھر وہ قاعدہ ذہن میں رکھیں گے کہ حروف ہندی جو حروف ہندی ہے دو چشمہ ہے، یہ کبھی بھی شروع میں نہیں آتی بلکہ یہ درمیان میں آتی ہے۔ تو آج جتنے بھی آپ جملے پڑھیں گے وہ سب درمیانی ہوں گے۔ دیکھیے دو چشمہ جہاں بھی استعمال ہوگی ان سارے جملوں میں آپ کو وہ درمیان میں دکھائی دے گی، شروع میں نہیں آئے گی۔ یہ پہلا لفظ آپ کے سامنے آیا بھاری، پھر بھالو، بھاپ، پھل، پھول، ٹھاٹھ، پھلی، ٹھوس، تھن، ٹھیکر، جھول، جھام، چھاچھ، چھوٹی، دھول، دھیان، دھان، ڈھال، 12واں، 13واں، 15واں، گڑھی، گڑھا، کھیت، کھمبا، گھاس، گھر، گھاٹی، کلہڑ، تمہارا، کمہار، تمہیں، انہی، انہیں، انہوں، تھالی، تھم، جھیل، چھڑی، ڈھیل، ڈھور، پڑھو، کھانا، کلہیا، کولہو، ننھا، منہیار۔ دیکھیے جملے تھے ان سب کے اندر دو چشمہ درمیان میں آئی ہے۔ ہم نے جو قاعدہ بتایا تھا کہ دو چشمہ کبھی بھی شروع میں نہیں آتی، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ سبق بنایا گیا ہے تاکہ دو چشمہ کی مزید مشق ہو جائے کہ درمیان میں آتی ہے یا شروع میں۔ تو آپ نے ان سارے جملوں میں دیکھا ہوگا جو مرکبات بنائے گئے ہیں کہ دو چشمہ درمیان میں آتی ہے، اور حروف ہندی جو حروف ہیں ان کی تعداد 15 ہے۔ اب کل سے انشاءاللہ ہم ایسے جملے بنائیں گے جس میں حروف ہندی بھی استعمال ہوگی، اور اب تک جو آپ حروف کی الف سے لے کر یا تک جو اردو حروف 36 حروف تھے ان کی جو شکلیں پڑھی تھیں ان ساری چیزوں کی مشق اور کچھ قواعد